چلیے تو اب ہم آتے ہیں اپنے ملک کینیڈا کی طرف. کینیڈا، فرانس اور یو کے نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ غزہ میں اپنا جاری آپریشن بند کر دے ورنہ اس کے خلاف سینکشنز لگا دی جائیں گی. اس تمام صورتحال میں اس وقت یہ فیصلہ اس سب صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا انپریسیڈنٹ اعلان ہے جو کینیڈا، یو کے اور فرانس نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے. نہ صرف اعلان ہے بلکہ اب تک کی خبروں کے مطابق یو کے نے ٹریڈ ٹاکس اسرائیل کے ساتھ سسپینڈ کر دی ہیں اور کینیڈا نے بھی سخت سٹینس لیا. کچھ دن پہلے ہماری فارن منسٹر انیتا آنند نے بھی اسرائیل کو وارننگ دی تھی اور کہا تھا کہ اناف از اناف، کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ یہ اس وقت جو غزہ میں اسرائیل کا آپریشن ہے وہ بہت ہی اگریسو آپریشن ہے اور اس آپریشن پر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے. تو اب امریکہ کینیڈا، فرانس اور یو کے کی طرف سے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایک انپریسیڈنٹ واقعہ ہے، کیونکہ بھلے سے ہمارے یہ تینوں دیش اسرائیل کو پاس میں بھی چھوٹی موٹی وارننگز دیتے رہے ہیں، لیکن اتنے واضح شبدوں میں انہوں نے پہلے کبھی وارننگ نہیں دی اور پھر دونوں دیشوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو استعمال کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ غزہ میں اسرائیل کا اس وقت ایگریشن چل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ جنگ حماس کی ٹیررزم جو 7 اکتوبر 2023 کو ہوئی تھی اس کے بعد شروع ہوئی. حماس کی وہ ٹیررزم اپنی ضلالتوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی تھی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. حماس کی وہ ٹیررزم جس میں 1200-1300 اسرائیلی زیادہ تر ینگسٹر سے مارے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے ہاسٹیج بنایا کئی سو لوگوں کو، وہ اتنی گھٹیا حرکت تھی کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور اسرائیل کا جو پھر اس کے بعد ریاکشن آیا وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب حماس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب جو حزب اللہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ایون ان دونوں کو سپورٹ کرنے والے دیش ایران کی کمر ٹوٹ چکی ہے. تو اب ویسٹرن ورلڈ سمجھتی ہے کہ اسرائیل جو آپریشن ایک دم سے پھر سے اس نے شروع کیا اگریسو آپریشن، یہ ان نیسیسری ہے. اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو حماس کے بچے کچھ لوگ رہ گئے ہیں ان کو مارنا ہے، اور ہم کینیڈا اور فرانس اور یو کے سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بجائے ہمارے اوپر سینکشنز لگانے کی دھمکی دینے کی بجائے آپ حماس پہ دباؤ ڈالیں اور عرب دیشوں سے کہیں کہ وہ حماس کے پاس جتنے ہاسٹیج ہیں ان کو ریلیز کریں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں تاکہ ہم مکمل طور پر غزہ میں جو حماس کے بچے کھچے لوگ اور جہادی ان کا خاتمہ کر سکیں. لیکن اب ویسٹرن ورلڈ کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ اب چند سو بچے کھچے حماس کے لوگوں کو مارنے کے چکر میں وہ ہزاروں فلسطینیوں کو مزید ماریں گے. اور زیادہ جو خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت ہزاروں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان تک خوراک نہیں پہنچ رہی. یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، یہ وہ ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ ہے کینیڈا کے لیے بھی، یو کے لیے بھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم یعنی نتن یاہو سے یہ کہہ رہے ہیں تم جو ہیومن ایڈ ہے وہ تو کم از کم جانے دو، بچوں کو خوراک تو ملنی چاہیے، بچوں کو دوائیاں تو ملنی چاہیے. تو بہرحال اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ نتن یاہو کو اسرائیل کے اندر بہت بڑی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسرائیلیوں کی میجورٹی نتن یاہو کے اس بہت زیادہ اگریسو آپریشن کے خلاف ہے. پہلے جب 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد اسرائیلیوں کی بڑی تعداد نے نتن یاہو کو سپورٹ کیا تھا، لیکن پھر جب ڈسپرپورشنیٹ کام بڑھتا چلا گیا تو پھر ان کے لیے یہ ایک پرابلم آ رہا ہے اسرائیل کے لیے. اور وہ یہ کہہ رہی ہے، ان کی اپنی انٹرنل اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انف از انف. تو اب یہی بات صرف ان کی انٹرنل اپوزیشن اور ان کی انٹرنل پالیٹکس میں ہی نہیں گونج رہی،
اب وہ گونج کینیڈا، فرانس اور یوکے کی طرف سے واضح شبدوں میں سامنے آئی ہے، اور ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ چلیے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا اسرائیل ان ممکنہ سینکشنز کی پرواہ کرے گا، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جیسا کہ آپ نے کہا نتن یاہو پر جنگی آپریشن بند کرنے کا دباؤ ڈالیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ پورا ویسٹ اس وقت جو ہے وہ ایک پیج پر ہوتا نظر آتا ہے اس وار کے خلاف۔ اسرائیل شاید کینیڈا، فرانس اور یوکے کی اگر کوئی سینکشنز لگتی ہیں، وہ بھی تو انہوں نے دھمکی دی ہے، آئی ڈاؤٹ کہ وہ سینکشنز لگائیں گے، چونکہ اسرائیل ویسٹرن ورلڈ کا بہت قریبی الائے ہے، اور ایک طرح سے اسرائیل کو ڈارلنگ آف دا ویسٹرن ورلڈ کہا جاتا ہے۔ تو وہ سینکشن لگانے والی جو بات ہے وہ شاید بہت بعد میں آئے گی، اگرچہ یو کے نے اپنی ٹریڈ ٹاک بند کر دی ہیں، وہ ایک کافی انپریسیڈنٹ واقعہ ہے۔ تو کیا اسرائیل ان سینکشنز کی ان ممکنہ ان پاسبل پوٹینشیل سینکشنز کی پرواہ کرے گا؟ اگر تو یہ سینکشنز پوٹینشیل سے زیادہ ریالٹی میں بدلیں تو اسرائیل ضرور پرواہ کرے گا، کیونکہ اس سے اسرائیل کے آپٹکس خراب ہوں گے۔ مگر اسرائیل ان سینکشن سے زیادہ بڑا جو معاملہ ہے جس کی وہ پرواہ کرے گا وہ ہے امریکی سینکشنز یا امریکی دباؤ جو ان ریالٹی آئے۔ اب دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریسنٹلی 3 رچ عرب دیشوں کا دورہ کیا، جس میں سعودی عرب، یو اے ای اور قطر شامل تھے۔ وہاں سے وہ 3 سے 4 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کے بھی جو ہیں پرومزز لے کر آئے، اور ان دیشوں کا، ان رچ دیشوں کا جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا کہ ہم امریکہ پہ انویسٹمنٹ کے ڈالروں کی بارش کر دیں گے، وہ ان کا ایک طرح سے یہ کنڈیشنل پلیج ہے ٹورڈز امریکہ اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ بھئی آپ اسرائیل سے یہ جنگ بند کروائیں، یہ جنگی آپریشن بند کروائیں، کیونکہ ان عرب دیشوں کے، ان کے اپنے دیشوں کے اندر ان عرب لیڈروں کے آپٹکس خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا جو ہے لہجہ بدلا ہے، وہ اسرائیل بھی نہیں گئے، وہ مڈل ایسٹ کے دورے پہ تھے۔ نتن یاہو ان کے بہت قریبی دوست ہیں اسرائیل کی، وہ صبح و شام حمایت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں گئے، بلکہ اس بار انہوں نے واپسی پہ جو ان کا ایئر فورس 1 کا طیارہ تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یا کسی بھی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں ایک پریس کانفرنس سارٹ آف سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت کنسرن ہے کہ یہ جو فلسطینیوں کے اوپر جو ایگریسو اسرائیلی آپریشن ہے اور بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں، مجھے بہت کنسرن ہے۔ یہ بڑا ان یوزول ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے سننا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو انکنڈیشنلی نتن یاہو کے بھی اور اسرائیل کے بھی سپورٹر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چونکہ پیسہ مل رہا ہے عربوں کی طرف سے، تو وہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹائل یہی ہے کہ بھئی پیسہ دے اور پھر تماشا دیکھ والا معاملہ ہے۔ ایک تو وہ ان کا معاملہ ہے۔ دوسرا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے عرب لیڈروں کی باتیں سن کے آئے ہیں، ان کو پریشانی ہے اس بات کی۔ تیسرا ان کے آپس میں، یعنی نتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ڈفرینس آف اوپینینز ہیں، اس کی باتیں بھی کئی ہفتوں سے میڈیا میں چل رہی ہیں، کیونکہ نتن یاہو ان کی باتیں نہیں سن رہے۔ نتن یاہو کا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میں فیورٹ ہوں تو وہ میری ہر بات سنیں گے، لیکن حالات بدلتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے حالات بدل جاتے ہیں، آپٹکس بدل جاتے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نتن یاہو کے سپورٹر نہیں ہیں، اور آن دا ادر ہینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسرائیل کے سپورٹر ہیں۔ اسرائیل میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جب اسرائیل میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں نہ نئی آنے والی تبدیلیوں کا ساتھ دوں۔ Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.